الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین مکرم، آج بحمد اللہ تعالی ہم سورہ المائدہ کی ابتدا اور آغاز کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ چھٹا پارہ جاری ہے اور اس کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں اہل کتاب کے ایمان والے بھی شامل ہیں۔ اپنے قول کو پورا کرو، خواہ پچھلے اہل کتاب ہوں یا قرآن کے ماننے والے اور یہ امت ہو۔ فرمایا اپنے وعدے پورے کرو۔ اس میں استثناء صرف اس وعدے کا ہے جس کی اصلیت ناجائز ہو۔ سادہ سی بات کہ اگر قسم غلط کھائی ہے، جو ہے ہی غیر شرع قسم، تو اول تو اس کو پورا کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو توڑنے کے کفارے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ غلط قسم کھا لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اگر توڑیں گے تو اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ یاد رکھیے، جو غلط قسم ہوتی ہے، جو غلط وعدہ ہوتا ہے، اس کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پورا نہ کرنا اور ایسی غلط قسم کو توڑ دینا اور چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہمیں وضاحت کے ساتھ قرآن نے بتا دیا کہ جو صحیح اور حق وعدے ہیں جو قوموں نے ایمان کے ساتھ اپنے رب سے کی ہیں، وہ خواہ اہل تورات ہوں اہل انجیل ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سب سے بڑا عہد ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا حلف ہے یہ۔ اب اس کی خلاف ورزی، اس معاہدے کو توڑ دینا، جو یہ کر سکتا ہے وہ پھر دنیا کا ہر وعدہ توڑ سکتا ہے۔ تو بنیاد ہے ایمان۔ اس میں پچھلی قوموں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی خطاب کیا کہ جو تم نے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنی کتاب سے، اپنی شریعت سے جو ایگریمنٹ کیا، جو معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ بھی بہت بڑا وعدہ اور بہت بڑا عہد ہے۔ اس کی تعمیل کا بھی اور تکمیل کا بھی ہمیں شریعت نے اور قرآن نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح جو غلط منتیں لوگ مان لیتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ایک طرح کا عہد ہوتا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ پورا نہیں کرنا چاہیے جب پتہ چل جائے کہ ہم غلطی سے غلط منت مان بیٹھے ہیں۔ لیکن جو صحیح ہوگی، درست ہوگی، شرعی ہوگی، اسے پورا کرنا واجب و لازم ہوگا۔ دوسرے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف یہاں سورہ مائدہ کی ابتدا ہی میں ہمیں متوجہ کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 ہی میں یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ فرمایا لا تحل شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ یہ نہ کہو بولو جی کیا ہو گیا جی، کعبہ کی بے ادبی کی، قرآن شاعر اللہ ہے، کعبہ شاعر اللہ ہے، نماز شاعر اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ہے، صفا مروہ شاعر اللہ ہے جی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا وہ جو شاعر اللہ کا اکرام و احترام کرتے ہیں، انہی کے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے مزارات اور اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ۔ پہلے ہم بات کر چکے ہیں آیات بینات پہ، مقام ابراہیم پہ، حجر اسود پہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ اسی طرح یہ جو شرف ہے زمانی اور مکانی ہوتا ہے۔ مکانات سے مراد جگہ ہیں اور زمان سے مراد وقت ہے، مہینے، دن، راتیں، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، محرم الحرام، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جن کی حرمتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ یہ مہینے جو ہیں 12 ہیں، لیکن ان میں 4 حرمت والے ہیں، تو اس کا بھی پاس کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا، رجب کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا، محرم کا خاص طور پہ، اور ہمیں اب ساتھ رمضان کا بھی احترام کرنا ہے کہ ہمارے لیے رمضان المبارک بھی بہت برکتوں والا اور حرمتوں والا مہینہ ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو ان مہینوں کے بارے میں بھی اور ایسی جگہوں کے بارے میں بھی جنہیں نسبت برکت اور حرمت حاصل ہے،
کسی طرح کی بے اعتنائی اور بے ادبی کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے جانوروں کے بارے میں بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیں بہت باریک بات ہے یہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو کفار تھے بعض بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، تو شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ان کے پوجا کرنے سے وہ تم پر حرام نہیں ہو جائے گی، اس کا گوشت تم پر حلال رہے گا۔ بہت باریک بات ہے، بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے یہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا ہے۔ بالکل، غیر اللہ کا نام آنے کا مطلب یہ ہے، آگے آیت آ رہی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، دو ٹوک بتا دیا ہے، جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ تو دیکھیے یہ علل اطلاق اصول ہے شریعت کا کہ کسی چیز کے کرنے کے لیے ہمیں دلیل نہیں چاہیے، کسی چیز کے نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ عمل کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، عمل سے روکنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے سند نہیں چاہیے ہوتی، کسی کے حرام ہونے کے لیے سند چاہیے ہوتی۔ یہ اصول ہمیں سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر بہت وضاحت و صراحت سے دے دیا گیا، اس لیے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ واضح ترین بات ہو گئی، تعاونوا امر کا صیغہ ہے، مدد کرو، معاونت کرو، بر میں تقوی میں، جہاں بھی اچھا نیکی کا کام ہو رہا ہو تعاون کرو، ساتھ دو، سپورٹ کرو اور سپورٹ لو۔ واہ واہ، جی اب یہاں دیکھیے ایک اصول طے ہو گیا کہ اللہ کے سوا جو اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے مدد لے رہے ہیں یا مدد دے رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا غیر اللہ سے یوں مدد لینا بھی تو قرآن اس طرح امر کے صیغے سے نہ کہتا کہ اب معاونت لو، معاونت دو اور مدد کرو، اچھائی میں اور برائی میں نہ کرو۔ اس لیے اس اصول کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں بھی بعض لوگ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم جو وکیل کو اپنے مقدمے کے لیے لیتے ہیں، ہم جو ڈاکٹر سے جا کے طبیب سے دوائی لیتے ہیں، ظاہر ہے یہ غیر اللہ سے ایک طرح کی مدد ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا بات، اور خود ڈاکٹر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے۔ بالکل، شفا اللہ تبارک۔ تو یہ جو اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ خلاف شرع نہیں ہے بلکہ عین شرع ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو یہاں پر پوری ایک فہرست قرآن نے ہمیں دے دی کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے غور سے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ہمیں یا تو قرآن کی آیت چاہیے یا ہمیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح چاہیے، یعنی نص چاہیے۔ کیا بات، اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ واہ واہ، پوری لسٹ ہے۔ حرام چیزیں بہت تھوڑی ہیں اور حلال چیزیں ان گنت و لا تعداد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا شریعت نے۔ شریعت نے، بے شک بے شک۔ یہ اصول ہے، یہ قرآن سے ہے۔ الاشیاء مباحت، الاشیاء اصل الاشیاء اباحۃ، یہ اصول ہے فقہ کا اور مطلق کلیہ اور قاعدہ ہے کہ ہر چیز حلال اور جائز ہے سوائے اس کے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے اب دلیل ہمیشہ اس شخص کے ذمہ ہوگی جو کسی چیز کو ناجائز و حرام کہہ رہا ہے۔ اور یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ کسی چیز کو ناجائز اور حرام کہنا جسے شریعت نے حرام نہیں کہا ہے تو وہ کہنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، کیونکہ یہ اتھارٹی اور یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے کے شک پاس۔ بے شک بے شک۔ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا، اس کی ہمارے پاس بڑی واضح یہ 11 چیزیں یہاں پر سورہ مائدہ کے اندر پوری لسٹ آ گئی ہے کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ذبح کرتے وقت جس جانور پہ غیر خدا کا نام لیا جائے، جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے یا بغیر آلے کے دھار، تیز دھار آلے کے وہ ذبح کیا ہوا نہ ہو اور ویسے مارا جائے، اور جس کے جو جانور گر کر مر جائے یعنی حادثاتی طور پر مر گیا جانور، یا کسی جانور نے سینگ مارا دوسرے جانور نے اس کو مار دیا وہ مر گیا،
اب وہ جائز نہیں ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جس کو کوئی درندہ شکار کر کے چیر پھاڑ دے اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت بھی نہیں۔ ہاں اگر اس سے پہلے مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا وہ جانور کھا سکتے ہیں۔ جو جانور کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہے، یعنی کسی کفر و شرک کے مقام پر، کسی مندر میں، کسی چرچ میں، کسی کلیسا میں، اللہ کے علاوہ کسی معبود یا بت پر بطور چڑھاوا چڑھا دیا گیا ہے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ جانور حرام ہوگا۔ اسی طرح جو پانسے ڈال کر لوگ جوئے کے ذریعے جو جانور حاصل کرتے ہیں، بظاہر تو وہ جانور اپنی اصل میں حلال ہے لیکن سورس حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن پاک کی آخری آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے اسی سورہ مائدہ کے اندر آتی ہے، اور آیت نمبر 3 ہے جس میں فرمایا آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک یہودی عالم نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، تو آپ نے فرمایا تو ایک دن کی بات کرتا ہے، ایک عید کی، ہماری تو پہلے ہی 2 عیدیں ہیں، ایک تو یوم عرفہ تھا وہ بھی عید، دوسرا جمعہ کا دن تھا۔ فرمایا جس دن یہ آیت اتری ہے ہماری تو 2 عیدیں ہیں۔ تو اسلام میں عید کا تصور بھی واضح کر دیا شریعت نے۔ اور پھر دیکھیے قرآن پاک کے اندر فرمایا اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وضو کے 4 فرض قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت 6 کے اندر آ گئے۔ کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، اپنے بازو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو، پورا طریقہ۔ اور یہیں پر تیمم کی بات بھی ہو گئی۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اگر پانی اویلیبل نہیں تو مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی اس کے حلال ہونے کی اور طیب ہونے کی، اور یہ ائمہ سیرت لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے قدموں کے چھو جانے کی برکت ہے کہ اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا۔ جو علت الارض مسجدا، فرمایا ہے میرے غلاموں باقی امتیں پابند تھیں عبادت گاہ کی 4 دیواری کی، تمہارے لیے روئے زمین عبادت گاہ بن گئی۔ اور علامہ نبہانی نے لکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضور کے میلاد پر زمین نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام زمین کو پاک کر دیا۔ فرمایا اب قیامت تک تو اے زمین مسجد ہے، میرا نمازی جہاں بھی کھڑا ہو تیرے اوپر سجدہ کرے ہم اس کا سجدہ قبول کر لیں گے۔ اور اگر حضور کے امتی کے پاس پانی نہ ہو تو فرمایا مٹی پر ہی ایسے 2 ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لے، اور پھر کوہنیوں تک بازوؤں پہ پھیر لے تو تیمم ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور وہ عبادت کے قابل ہو جائے گا۔ ناظرین سوچئے جس کے قدموں کی برکت سے زمین اور مٹی پاک ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ ذات گرامی خود کیسی پاک ہوگی۔ کیا بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔